شکریہ ناصر. السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ طیب بلوچ, جناب ناصر اقبال صاحب اور جانزیب عباسی صاحب. دو تین بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو وہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 جج صاحبان ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس حوالے سے بھی ایک خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ان جج صاحبان نے سینیورٹی کے حوالے سے ریپریزنٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان کو اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوائی ہے. یعنی یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہو رہا, اور اس کی طرف گزشتہ روز جو ہماری چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہوئی تھی صحافیوں کی, اس میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا. انہوں نے اس میں کیا کہا تھا وہ بھی ناصر صاحب سے پوچھیں گے, اور پھر اس کے اندر ایک ڈھکا چھپا میسیج بھی تھا. دوسری طرف سویلین کے کورٹ مارشل کے حوالے سے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت جاری ہے. سلمان اکرم راجہ کے دلائل جاری ہیں, اور اس کی سماعت بھی گو کے منڈے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. آج بڑی اس کے اندر دلچسپ سماعت ہوئی ہے, اور اس سماعت کے اندر جو بینچ کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے بھی بڑے اہم ریمارکس جو ہیں وہ آئے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ کے دلائل بھی ناصر صاحب نے بڑی عرق ریزی سے جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں. تو ناصر صاحب, پہلے تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جو سینیورٹی کا معاملہ ایک مرتبہ سے پھر اٹھا ہے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک تو میرے خیال میں 6 فیبروری کو شاید لاہور ہائی کورٹ کے لیے ججز کی بھی وہ ہے, اور پھر 10 فیبروری کو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے, اور پھر درمیان میں کہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بھی ہے. تو یہ جو سینیورٹی کا معاملہ ہے, کل اس حوالے سے چیف جسٹس نے کیا کہا تھا اسپیسیفکلی, اگر آپ کو یاد ہو تو؟ شکریہ قیوم صاحب. قیوم صاحب کل جب مائک اوپر کریں. قیوم صاحب جب ہم کل چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, چیف جسٹس آف پاکستان سے جسٹس یا آفریدی صاحب سے, تو یہ سوال میں نے بھی کیا تھا, اور بھی ایک دو دوستوں نے یہ سوال کیا تھا سینیورٹی کے حوالے سے. جیسے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کا ٹرانسفر ہوا ہے آرٹیکل 200 کے تحت, وہ اب سینیورٹی لسٹ پہ نمبر 2 آ گئے ہیں, وہ سینئر پیونی جج بن گئے ہیں, لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ 15ویں نمبر پہ تھے. تو یہ کوئی یہ کچھ انیوژل سی بات نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں اس کا جواب مجھ سے ابھی مت لیں, کیونکہ یہ معاملہ ہمارے پاس, بلکہ انہوں نے انگریزی کا لفظ بتایا تھا کہ اٹ ہیز بین ٹیکن اپ. یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ ہاؤ, تھرو اے پٹیشن اور تھرو اے ریپرزنٹیشن اور ان وچ سینس, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہم نے ٹیک اپ کر لیا, اور یہ معاملہ ایونچولی ہمارے پاس ہی آنا ہے. تو ابھی ہم اس کا رسپانس نہیں دیں گے, جب یہ معاملہ آ جائے گا پھر ہم رسپانس دیں گے, پھر آپ ہمیں اس وقت بتائیے گا. اور انہوں نے ایک اور بات بتائی تھی کہ یہ جو لیٹر رائٹنگ کمپٹیشن چل رہا ہے نا, یہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ میں رسپونڈ ہی نہیں کرتا لیٹر رائٹنگس پہ. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریپریزنٹیشن شاید کل آئی ہو, یا ان کے علم میں ہو کہ کوئی چیز ایسی بن رہی ہے. دیکھیں ناصر صاحب, یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اس بات پہ سیکریفائز کرے گا کہ میری جو, مطلب دیکھیں ان کی 2015 کی سروس ہے, ٹھیک ہے, 2015 سے اب کتنا ہو گیا 2025, یعنی کہ 10 سال کی ان کا سروس ایکسپیرینس ہے. یہ کوئی سپریم کورٹ کے اندر تقرری نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو تقرری ہے وہ ایک نئی تقرری استعمال ہوتی ہے فقیر محمد کھوکھر کیس, کہ ان کی اس دن سے ان کی سینیورٹی پھر یہاں پہ آتی ہے. تو یہ تو ہائی کورٹس ہیں, ٹھیک ہے. اس جج نے بھی یہ سوال کیا ہوگا کہ جناب میری سینیورٹی کا کیا ہوگا. ظاہر ہے وہ ایویں کیوں آئیں گے, انہوں نے کنسنٹ ایویں تو نہیں دی. تو پھر اس کے بعد وہ ڈسکس ہوئی ہوگی بات, اور پھر اس کے بعد قانون کو, آئین کو دیکھنے کے بعد یہ بات ساری چیزیں ہوئی ہیں نا. بہرحال یہ حق ہے ان کا کہ وہ اپنی, دیکھیں ابھی آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ ان کا ایکسپیرینس ہے 10 سال 15 سال کا, بسائڈز یہاں کے جو ججز کی جو ایکسپیرینسز ہیں اتنی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کا ڈسپوزل ریٹ بہت زیادہ ہے. یہاں کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا اتنا ڈسپوزل ریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے پاس ٹوٹل جو پینڈنگ کیسز ہیں 16,000 ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں 197,000 ہیں. لیکن وہاں یہ بھی دیکھیں کہ سینیورٹی اگر 15 نمبر پہ ہے تو 60 ججز بھی ہیں نا, تو 60 ویسے 35 کام کر رہے ہیں, لیکن
کی میں 15 پہ ہے. پہ ہے. تو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو وہ سینیارٹی میں پھر بھی آ جاتے ہیں. نہیں ویسے بھی یہ ناصر صاحب قابل فہم بات ہے نہیں ہے کہ وہ سروس آف پاکستان میں ہی ہے, سروس آف پاکستان سے ہی پیسے لے رہے ہیں, اصل میں اور وہی رولز اب سینیورٹی کے اپلائی ہوں گے نا اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. بلکہ یہ تو ٹرانسفر تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے. یہ تو میں کہتا ہوں اس کو پرماننٹلی لانا چاہیے کہ ہر 3 سال کے بعد روٹیشن ہو. نہیں انڈیا کے اندر نہیں ہوتا کہ اگر کسی کا کوئی اپنا ہے تو وہ اس اسٹیٹ کے اندر پریکٹس ہی نہیں کرتا. قیوم صاحب اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایکٹ ہے سیکشن 3 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ججز فرام دی پروونسز لائے جائیں گے, لیکن یہ ایکٹ شاید دوسرے ہائی کورٹس میں نہیں لکھا ہوا, اس لیے اسلام آباد میں لائے جا سکتے ہیں ایز اے ٹرانسفر کر کے, کیونکہ کل چیف جسٹس تو مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا معاملہ, کیا خیال ہے اپنا؟ اس پہ ہونا کچھ نہیں ہے, ریپرزنٹیشن ہوتا ہوگا, بہت کچھ ہوگی شاید, لیکن یہاں سے رسپانس نہیں آئے گا. دوسرا صدیقی صاحب اس پہ ایک آپ کو یاد ہے فلک شیر صاحب ہوئے ہوتے تھے, جسٹس فلک شیر جو ہیں, افتخار چودھری ان سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گئے تھے, لیکن وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ جی میں ان سے سروس میں سینئر ہوں, تو وہ اس میں سیٹل ہوا ہوا ہے, وہ سپریم کورٹ کے حد تک تو ہے, لیکن ہائی کورٹس کی آپ میں کو میرا یاد خیال ہوگا جب سوری ایک بات, افتخار چودھری صاحب کا جب کیس ہوا تھا, جب وہ ڈیپوز ہوئے تھے, تو جو جس بینچ میں یہ کیس لگا تھا تو اس میں فلک شیر صاحب تھے, لیکن انہوں نے گریسفلی کہا تھا کہ چونکہ میرا ان کے ساتھ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ کیس میں سنوں گا نہیں, لیکن انہوں نے لیٹر بازی اس طرح کی نہیں, انہوں نے وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے. رمدے صاحب نے پھر ہیڈ کیا تھا نا اس بینچ کو. اس پورے جو واقعات اب تک ہو چکے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ اگر یہ پٹیشن فائل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں بالفرض, تو پہلا کوسچن یہ آئے گا کہ یہ پٹیشن فائل کون کرے گا. وہ ججز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سینیورٹی متاثر ہوئی ہے, تو جج تو میرے خیال میں پٹیشن اس طرح سے کورٹ میں نہیں آتے. بار اگر اس پٹیشن کو چیلنج کرتی ہے, کرتے نہیں ہیں. اپنا افتخار چودھری صاحب آئے تھے جب ان کے خلاف ریفرنس تھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے, وہ ریفرنس کے خلاف تھا کیونکہ اس میں یہ لکھا بھی ہوا ہے. جسٹس وقار سیٹھ نے اپنی پٹیشن کی تھی لیکن وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی, سینیورٹی کا معاملہ جو سا تھا. دوسرا یہ تھا نا کہ ہمیں اگنور کر کے تو آپ جونیئر ججوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے اور دو منیب اختر صاحب. اسلام آباد بار کی طرف سے یہ پٹیشن بہرحال فائل ہو سکتی ہے اگر وہ اس پہ فائل کرنا چاہیں تو. ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ نہیں وہ کوشچن تو کورٹ میں آئے گا. نہیں, ریاست آزاد صاحب جو ہیں وہ افیکٹڈ پارٹی, وہ بلکہ کچھ کلپس بھی آج کل بڑے وہ گردش کر رہے ہیں ان کے اور ایک صحافی کے, جس پہ وہ تو دوسری اہم چیز اس میں صدیقی صاحب یہ ہے کہ یہ جہاں پہ ناصر صاحب نے ہائی کورٹ کا سیکشن 3 کا حوالہ دیا, وہیں پہ آرٹیکل 200 بھی ہے, اور اس میں جو بالکل کلیئر بات ہے کہ اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جج جس نے ٹرانسفر ہونا ہے اس کی رضامندی, جس ہائی کورٹ میں آنا ہے ان کے چیف جسٹس کی رضامندی, اور پھر یہ پروسیس آگے اڈاپٹ ہوگا. ود ان آل جوڈیشل ارکان جو ہے ان کے اندر. تو جہاں پہ یہ بات ہے کہ جی ہماری سینیورٹی جو ہے وہ آپ یا نیا اوتھ, تو نئے اوتھ کا کنسیپٹ تو میرے خیال میں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ ایک جج ایک صوبے سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہوگا تو وہ نیا اوتھ لے گا. تو کیونکہ یہ ری اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, اس حوالے سے آلریڈی ججمنٹس بھی ہیں سپریم کورٹ کے کہ ججز کی سینیورٹی اس کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ہی کنسیڈر ہوتی ہے, اور وہ وہیں سے وہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس بات کو تو بالکل واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ اختیار تو ہے, اور ہم نے بالکل یہ پورا پروسیس ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. سینیورٹی والے ایشو پہ انہوں نے کہا کہ ہاں جب معاملہ آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے. تو ٹھیک ہے, اب اگر کسی سٹیج کے اوپر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو عدالت اس کو دیکھ لے گی. پھر بہرحال میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی معاملہ زیر غور نہیں آیا ہوگا ان ٹرانسفر سے پہلے. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں کہ جج صاحبان کو سینیورٹی ملنی چاہیے؟ سینیورٹی ملنی چاہیے. سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو جونیئر موسٹ جج کے طور کے اوپر کام کرنا چاہیے. نہیں, سرفراز دیکھیں سر, جو 10 سال اپنی سروس دے چکے ہیں, بے شک لاہور ہائی کورٹ کو دے چکے ہیں, تو وہ پھر دوبارہ نئے سرے سے جونیئر کیوں ہوں؟
بات یہ ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا سینیارٹی کے ایک بڑے میٹرز ہوتے ہیں اور رہے ہیں. باقی اگر ان ججز کو سینیارٹی کا ایشو ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایواران میں ایک نیا بینچ بن رہا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا, ٹھیک ہے, تو وہاں ان کو بھیج دینا چاہیے. میں تو میرے جو تجویز ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو بھیج دینا چاہیے ایواران میں, بابر ستار صاحب کو بھیج دینا چاہیے ڈیرہ اسماعیل خان میں. ویسے بھی وہاں پہ باقی ہائی کورٹس کے اندر ہاں انڈیپینڈنٹ ججز کی بہت ضرورت ہے. ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا رضامندی ضروری ہے. ہاں رضامندی ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا, دیکھیں اس میں لا بھی دیکھنی ہے. لا بھی دیکھیں, لا تو اتنا ایشو نہیں ہے. بات اصل چیز یہ ہے کہ رضامندی, اور رضامندی یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے دیکھیں اصل اب ان کو ادھر کیا معاملہ ہے, یہی ہے نا کہ بھائی کیسز سننے ہیں, سارا کچھ رسپانسبلٹی تو ان کی وہی ہے. حلف تو تمام ہائی کورٹس کا ایک ہی ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا الگ حلف ہوگا, سندھ ہائی کورٹ کا الگ ہوگا, ایک ہی حلف ہوتا ہے. ہائی کورٹس کے ججز کا ایک ہی حلف ہوتا ہے, اور وہ سارے اسی کے, چاہے وہ اب پورے پاکستان کے کسی بھی ہائی کورٹ میں چلے جائیں وہ کام کر سکتے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. تو ایکٹ ہوتا ہے, ہر ہائی کورٹ کا اپنا الگ ایکٹ ہے. اچھا بات یہ ہے حلف تو سیم ہے, حلف بھی سیم ہے, طریقہ کار بھی سیم ہے, چیزیں بھی سیم ہے. اچھا اپوائنٹمنٹ اتھارٹی بھی ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ الگ الگ تو ان کے پوائنٹس میں نہیں President ہوئی, ہی ہے, ہاں. ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. سروس آف پاکستان کے رولز ہی آتے ہیں نا, اچھا, مناسب لاگو اور ہوتے ہیں. باقی جو آلدو کہ یہ اس طرح سے دیکھیں, سروس آف پاکستان میں نہیں اور آتے جج دوسرا صاحبان, ہاں لیکن کیونکہ آپ کو یاد ہے افتخار چودھری صاحب کی ججمنٹ ہے کہ ہم سروس آف پاکستان میں لیکن بندیال صاحب نے پلاٹوں کے لیے کہا تھا کہ ہم سروس آف پاکستان میں آتے ہیں. اچھا دوسرا ایک معاملہ یہ ہے کہ یاد ہے نا. اچھا اصل ایشو یہ ہے کہ ان جج صاحبان دیکھیں یہ اب فرسٹ ٹائم آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت یہ سارے معاملات طے پائے ہیں. تو صاف ظاہر ہے جب کوئی چیز پہلی دفعہ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں سامنے بھی آتی ہیں, اعتراض بھی آتے ہیں, اور وہ سارا کچھ ہے کیونکہ اب انٹرپریٹیشن کا بھی معاملہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. جس طریقے سے وفاقی حکومت نے کیا, وزارت قانون نے کیا, صدر نے کیا, وہ انٹرپریٹیشن ہے, لیکن انہوں نے جو اپنے لیٹر میں انٹرپریٹیشن کیا وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹیشن, اور ریپرزنٹیشن میں بھی ان کا وہی موقف ہوگا جو انہوں نے جو اپنے لیٹر میں رکھا ہے. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ایک فورم پہ جب آئیں گے, جیسے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے, تو شاید اب یہ جو اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جیسے جمال مندوخیل سے گفتگو بھی نہیں کرنے دی ان کو کہ بھئی آپ اس معاملے پر نہیں بولیں گے, ہو سکتا ہے یہ معاملہ آئے. تو دیکھتے ہیں کہ کس صورت میں آتے ہیں. ایک کمنٹ میں اور ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ ہے, اس میں چیف جسٹس حامد فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, موسٹ سینئر پیونی سرفراز ڈوگر صاحب ہیں. تو 6 دن کے بعد غالباً یہ جو سینیورٹی لسٹ ہے یہ دوبارہ تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے 10 فروری کو. صحیح ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے, تو اگر اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو کہ ججز جب وہ سپریم کورٹ میں لائے جائیں گے تو سینیورٹی لسٹ ایک مرتبہ پھر ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. تو اب اس میں دیکھنا تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پھر سینئر پیونی کون ہوں گے, اور وہ محسن کیانی صاحب ہیں وہ پھر نمبر سینئر پیونی بن جائیں گے. پتہ نہیں, ایسا ہی لگ رہا ہے. یہ بھی ہے جیسے وہ گلستان اورنگزیب صاحب کا بھی نام چل رہا ہے. تو بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے اس پہ. وہ تو ظاہر ہے جو 3 جج صاحبان ہیں انہی کے نام اسلام پہ آباد بات ہائی ہوگی نا. کورٹ میں کیا ہو گیا؟ ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو نئے معزز جج صاحبان آئی ہیں 3, تو ان کے بعد بڑی انتظامی تبدیلیاں بھی ہائی کورٹ میں آئی ہیں. سب کو پتہ لگ گئی ہیں. اچھا تو بس یہ میں مختصر کہہ دیتا ہوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو ہٹا کر جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت اور احتساب عدالتوں کا انتظامی جج جو ہے مقرر کیا گیا ہے, یا ان کے لک آفٹر. اور اسی طریقے سے جو ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان جو ہیں وہ اب ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کو جو ہے وہ دیکھیں گے, اور جسٹس ارباب طاہر FIA کی کورٹس کو, اور جسٹس سمن رفت جو ہے وہ بینکنگ کورٹس کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ ایک تاثر جو میں ذیل کرنا چاہوں گا, تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جن ججز نے لیٹر لکھے ہیں ان کو کھڈے لین لگایا گیا, تو اس میں آپ دیکھیں کہ جسٹس سمن رفت کو تو بینکنگ کورٹس دی گئی ہیں. تو یہ ارے چھوڑے نا, وہ ان کی بات نہیں کرتے ہیں. تو ناظرین صاحب اب آ جاتے ہیں سویلنس کے کورٹ مارشل کے حوالے سے جو آج کی پروسیڈنگ ہوئی ہیں, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے کیا دلائل تھے, اور بڑے مزے کے ریمارکس آئے ہیں اس پہ. دیکھیں آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے, مجھے یاد نہیں پڑتا کل بھی اس نے ان کا ہلکا سا ذکر کیا تھا, لیکن آج انہوں نے دوبارہ ذکر کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مجھ پہ ایک ایلیگیشن ہے اور ہو سکتا ہے میں گرفتار بھی ہو جاؤں, اور ایلیگیشن یہ ہے کہ میں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے مل کر کنسپائر کیا کہ ایک گاڑی کو بھیجا جائے جو 3 ریجنز کو قتل کر دیں.
اچھا تو کہتے ہیں یہ میں اچھا اب وہ جو 24 نومبر کا نومبر 26 وہ 26 جو والی، واقعہ اس کا ریجز والا جو ہاں، تو یہ انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو قانون ہے، جو کورٹ مارشل لاء ہے، یہ دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے. اگر دہشت گردی کوئی ایکٹ کر رہا ہے اس ورژن کا یا دہشت گردی کرتا ہے، وہ اس میں ٹرائی نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے ایک کلاس بنا دی ہے اور اس کلاس کے تحت یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہ ایکیوز کر دیں کہ وہ کتنا کافی ہے، اگر کسی پہ ایکیوز کر دیں تو پھر اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا، اور یہ پوری دنیا میں نہیں ہے. پھر انہوں نے اس پہ انڈیا کا اور پاکستان کا ایک کمپیریزن بھی کیا. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب بول arguments رہے ہیں. ہیں. اصل میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا وہ جنید رزاق ایڈوکیٹ ہیں، ہاں. ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، جن کا بیٹا جو ہے وہ اس نے ملٹری کورٹ میں اس کو 6 سال کی ارزم ملٹری کو وہ اس کو 6 سال کی سزا ہوئی ہے. کرکٹر. ہاں، تو انہوں نے انڈیا کا اور پاکستان کا کمپیریزن کیا اور اس میں کہا کہ جو انڈیا نے یہ جو ملٹری جو مطلب انہوں نے ایک ٹریبیونل بنا دی ہے جس میں ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج اور ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے جو بھی فیصلہ اس کے تحت ہوتا ہے اس ٹریبیونل کا، وہ سپریم کورٹ میں پھر اپیل میں بھی جاتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 8(3) اور آرٹیکل 175(3) جو ہے وہ سویلینز کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ایک آؤسٹر کلاز ہے کہ جو بھی سبجیکٹ ٹو پاکستان آرمی ایکٹ ہیں ان پہ اپلائی نہیں ہوگا یہ فنڈامنٹل رائٹ. ہاں، تو یہ وہ جسٹس امین الدین خان صاحب کے ریمارکس بھی اس حوالے سے بڑے اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اگر مس یوز ہے، مس یوز کی بنیاد پہ تو کسی قانون کو کالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا. انہوں نے کہا دیکھیں نا، بلاسفیمی کا کیس تھا، وہ جب لاء بنا تو بہت زیادہ مس یوز ہوا کرتا تھا. پھر اس میں امینڈمنٹ آئی، امپرومنٹ آئی کہ یہ ایس ایس پی لیول کے سے نیچے کا کوئی آفیسر انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا. تو اسی طرح اس میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن صرف یہ کہنا کہ بلاسفیمی لاء ہی غلط ہے تو یہ ناکافی، ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن اس طرح نہیں کر سکتے. اسی طرح ملٹری کورٹ کو بھی ہم اس طرح اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے. امپرومنٹ کی گنجائش ہر جگہ. اس پہ سلمان اکرم راجہ آپ صاحب کو نے سلمان راجہ کے کون سے دلائل بہت اپیل کیے، اور اب جسٹس جیسے مظہر کا اور ان کا جو مکالمہ ہوا؟ ہم اس کورٹ پروسیڈنگ کو نا شروع سے جو دیکھ رہے ہیں، تو جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب کی ایک آبزرویشن جو وہ بار بار دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ آرٹیکل جو ایکٹ ہے آرمی ایکٹ کا 21(d)(2) وہ کسی بھی ججمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا، FBLE میں بھی نہیں ہوا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی آبزرویشن سے ہی سلمان راجہ صاحب نے شاید یہ آئیڈیا لیا ہو. آج انہوں نے کافی ڈیٹیل میں اس ایشو پہ آرگومنٹس کیے اور یہ کہا کوئی انڈین آرمی ایکٹ کا بھی وہ انہوں نے بعد میں دیا، لیکن وہ پہلے FBLE کیس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ FBLE کیس میں سپریم کورٹ نے لیجسلیٹو کمپیٹنس کو تسلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ان کو ملیں گے. تو یہ مس ریڈ کیا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ اس وقت 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کا، اس وقت میں آرٹیکل 63A تھا جو اب 83A ہے. تو انہوں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. پھر ایک موقع کے اوپر انہوں نے دونوں ایکٹس کو، جو آرمی ایکٹ کا پاکستان کا آرمی ایکٹ ہے 1952 اور انڈیا کا آرمی ایکٹ ہے 1950 کا، ان دونوں کا کمپیریزن کیا اور اس میں تقابلی جائزے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ وہاں پہ بھی ملٹری کورٹ کے میں ٹرائل ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ٹرائل ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انڈیا میں ٹربیونل بنا ہوا ہے اور وہاں پہ اپیل ہوتی ہے. تو اس پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے سوال پوچھا کہ کیا انڈین آرمی ایکٹ میں 21(d)(1) ہے؟ سلمان راجہ صاحب نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا بتائیں 21(d)(2) ہے وہاں پہ؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر آپ اس کا کمپیریزن کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہوئی کہ جب کورٹ کی جانب سے بالخصوص جسٹس امین الدین خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے جو آرگیومنٹس ہیں اس سے جو ایک حصہ ہے، یعنی جو آرمی ایکٹ کے سیکشن کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے، آپ تو اس کی مخالفت میں آرگیومنٹس کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں، جب ایک ڈگری کسی کے اگینسٹ ججمنٹ میں دیا جاتا ہے تو اس ڈگری کے خلاف جو چیلنج ہوتا ہے تو اس کی وجوہات بھی تبدیل کی جا سکتی ہیں، اس کی ریزننگ جو ہے وہ عدالت الگ بھی دی جا سکتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپریٹو پارٹ ہے وہ وہی رہے، لیکن اس کی جو ریزننگ ہے وہ آپ اس تبدیل کر دیں. اچھا. اور پھر انہوں نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ بھی فیصلہ ہے، کیونکہ اس کو بھی میجورٹی نے جو ہے وہ اس کو
اس کے ساتھ رہی کیری ہے، کیا ہے۔ کیری کیا ہے۔ ہے۔ تو اگر آرٹیکل 10A کی حد تک ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے تب بھی ہماری جیت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آرٹیکل 175(3) سے باہر ہیں یہ عدالتیں قائم نہیں ہو سکتی تب بھی ہمارے فائدے میں ہے۔ تو وہ بنیادی آرگیومنٹس یہ تھا ان کا کہ یہ جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے آپ اس کو بھی آرٹیکل 175(3) میں آپ اس کو لے آئیں۔ تو اس پہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، اور نہ کہ وہ پارلیمنٹ ہی کر ملٹری سکتی ہے۔ کورٹس کو اپنے جی، عدالت کے ماتحت لینا، تو یہی اس کہنے پہ- کی مطلب ہے نا اس پہ سلمان ان صاحب کا یہ ایمفیسس تھا کہ دیکھیں ہمیں ہاں۔ اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہے، آپ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ جوڈیکیچر جو ہے ناصر صاحب وہ پورا ایک الگ باب ہے، کیونکہ فوج تو ویسے بھی ایگزیکٹو کا حصہ ہے، اس کے نیچے ہے۔ پھر ان کی یہ بھی تو دلیل تھی نا کہ اگر یہ کیسے ہے کہ ایک SHO جو ہے وہ مقدمہ درج کرے، DSP جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کر دے، اور IG جو ہے اس کی اپیل سنے، تو وہ ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز تو وہ پولیس کے اندر تو ہوتی ہیں، لیکن یہ اس طرح کی معاملہ مقصد ان کا شاید یہی کہنا تھا کہ جو ملٹری ٹرائل ہے کورٹس بناتے ہیں، آرمی چیف ہی بناتے ہیں، کیونکہ پھر اپیل ان کے پاس جاتی ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ ان کا ان کا جو مین مقصد ہے کہ جو سویلینز ہیں وہ سویلین جوڈیشل سسٹم کے تحت ہی ٹرائی ہوں گے، ملٹری کورٹ بے شک نیکسز ہو، ہاں نہیں وہ تو یہی نا جج صاحب نے یہی کہا نا کہ اگر ایک فوجی اور ایک سویلین کسی کرائم کے اندر ملوث ہیں تو دونوں کا کیا الگ الگ ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں 21D2 جو ہے نا وہ تو کہتا ہے کہ اگر نیکسس ہے، اگر آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتے ہیں یا آپ نے کسی ملٹری انسٹالیشنز میں اٹیک کیا ہے تو آپ آٹومیٹک سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ بن جاتے ہیں، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ انڈیا میں نہیں ہے اور سویلینز کا ٹرائی وہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آرٹیکل 175 ہے نا اس کے ساتھ جو سسٹم دیا گیا ہے جوڈیشل سسٹم، ملٹری کورٹ اس سے آؤٹ سائڈ ہے۔ تو ناصر صاحب جب اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے، ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل ہو رہا ہو، تو وہ کوئی انہوں نے اسٹے نہیں مانگا گرفتاری کے حوالے سے؟ نہیں وہ انہوں نے کل کہا تھا کہ آپ عدالت نے اسٹے دیا نہیں؟ کل آبزرویشن کے لیے کہا تھا کہ آپ کوئی آبزرویشن دے دیں کہ میں آئی ایم بزی یہ وہ، تو کورٹ نے کہا نہیں ہم کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے۔ ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے اپنا ڈیفنس ملٹری کورٹ میں جا کے بتانا ہے کہ میں اس طرح کی کسی کنسپریسی تو میں یہ والا کیس ادھر بھجوا دیے یا ابھی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کسی وہ اور اگر فورم پہ چل رہا ہے ابھی۔ کہاں کدھر چل رہا ہے ابھی؟ تو وہ اس کی انویسٹیگیشن مکمل چلان وغیرہ ہو گیا ہے وہ ابھی ان پروسیس ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے اپنا اس کی ڈیفنس ہمیں دینا پتہ ہے نہیں۔ ملٹری کورٹ میں، اچھا ہو سکتا ہے یہ چل پڑے کیس، اچھا لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا میں گرفتار ہو سکتا ہوں، اچھا یہ انہوں نے ضرور کہا میں گرفتار ہو سکتا ہوں۔ نہیں ہوں گے گرفتار ناصر صاحب، آپ دیکھ لیجئے گا، میرے سے شرط لگا مجھے لگتا ہے شاید ایسا کیس ہی نہ ہو، بس ایسے ہی کہانیاں کر رہے انہوں ہیں، نے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سر۔ ہاں بس یہ ہے کہ بس FIR ہے۔ اچھا FIR تو کئی متعدد ہوتی کیونکہ ہے، وہ 24-26 مارچ کا وہ جو ہے وہ یاد ہے ناصر صاحب، وہ جب پہلے بھی انہوں نے اکتوبر میں جب آ رہے تھے، جب وہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 12 ضلعوں کا پیدل سفر طے کر کے اور وہاں پہ پہنچے تھے، تو بہت ٹونٹ ہوئی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ لاہور کے اندر اپنی گاڑی میں پھرتے رہے اور تصویر وہ ویڈیو بنا کہ وہ آ نہیں سکے تھے وہ یہاں پہ۔ اچھا اینی وے آج سر وہ آرٹیکل 187 کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ آرٹیکل 187 اپنے صحیح منصور علی شاہ بہت استعمال کرتے رہے ہیں نا، تو جسٹس جمال خان کہتے ہیں کہ ہم تو اپیل سن رہے ہیں، تو کیا ہم اس اپیل میں آرٹیکل 187 کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب جی سر وہ تو آپ کمپلیٹ جسٹس ہے، وہ تو ایک پورا میکنزم دیتا ہے اور آپ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جمال خان صاحب نے شکر ادا کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ اس عدالت کے در اختیار کو بھی نہیں مان رہے تھے، اب آپ نے در اختیار ہی عدالت کا جو ہے وہ بڑھا دیا ہے، تو اس نے کہا پھر وقت کے ساتھ ساتھ عدالتی در اختیار جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہوئی۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ نہیں وہ بھی دلچسپ بات ہے نا، وہ ناصر صاحب سناتے ہیں، وہ بڑی مزے کی ہے کہ جس دن اس کی 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں کی سماعت ہونی تھی کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، تو ناصر صاحب سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ بھئی کون کون آئینی بینچ کو مانتا ہے کون نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ شاید جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے پوچھا تھا کہ یا شاید جسٹس مظہر صاحب نے کہ جو ہمیں مانتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن بینچ کو مانتا ہے وہ آرگو کریں، جو نہیں مانتے جا کے بیٹھ جائیں۔ تو پھر سب کھڑے ہو گئے، سب کھڑے رہے، کوئی نہیں بیٹھا۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جناب
اب جو ہے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے وہ آپ کے ذرا ٹوٹکے چلتے ہاں ہیں نا۔ ہاں بالکل ٹوٹ وہ کے جب چلتے ہماری ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے کل اور ٹوٹے ناصر صاحب آپ کے ہوں تو کیوں نہ چلیں کل جب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات تھی نا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں ہماری اوتھ ٹیکنگ تھی نا تو پاس کی جو پریس ایسوسیشن آف دی سپریم کورٹ ہے، انہوں نے کہا دیکھیں میں اوتھ نہیں لوں گا، اوتھ لیں گے جسٹس جمال مندوخیل صاحب، کیونکہ میں نے ان سے ریکویسٹ، کیونکہ اگر میں نے لے لی تو پھر یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، پھر مجھے ہر بندہ مطلب انہوں نے ثاقب نثار صاحب والی پریسیڈنٹ توڑ دی نا، ہر بندہ میرے پاس آیا کرے گا، ہر بار میرے پاس آئے گی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بات صرف میں کروں گا، جسٹس مندوخیل صاحب نہیں بولیں گے، یہاں بیٹھیں گے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ تو جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا میرے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے، میں نے اس وقت کہا تھا جملہ میں نے کہا سر یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہو رہی ہے، نہیں یا 19A کی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ٹرائل تو نہیں ہو رہا نا، ٹرائل نہیں وہ ہو تو رہا، ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے نا، اب تو پیکا آ گیا نا۔ ہاں لیکن میں نے کہا کہ یہ بھی اس میں فٹ ہوتا ہے نا کہ سب کو برابر، نہیں وہ آرٹیکل 25 ہے، پھر آرٹیکل 19 ہے۔ ناصر صاحب آپ نے غلط پروویژن اور نہیں پروویژن نہیں ہے، اس وقت وہ جملہ فٹ ہو گیا تھا نا۔ ٹوٹا خراب کر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے پھر انہوں نے کہا کہ وائلیشن، تو انہوں نے مانا کہ یہ بالکل وائلیشن ہو رہی ہے۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب مانگ رہے ہیں جسٹس عائشہ ملک والا فیصلہ، اچھا، وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ فیصلہ دے دیا جائے تو ہمیں بہت زیادہ ویسے اس ایک سے بات فائدہ بتاؤں، ملے ان گا۔ کی ریزننگ اس کے اندر بہتر ہوگی نا۔ جسٹس عائشہ کی جو ججمنٹ ہے وہ بہرحال اچھی ججمنٹ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملٹری کورٹ میں بھی نا 10A جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، وہ آپ اس کو نہیں ختم کر سکتے، یہ ان کی ججمنٹ کا مین کرکس ہے۔ تو ناصر صاحب اگر 10A وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، جیسے فیئر ٹرائل ہے، ایکسیس ٹو کونسل ہے، اوپن وہاں پہ ان کے والدین کو دیکھیں نا، ایک لوگ کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل صحافیوں کو جگہ آنے جائیں، صحافیوں کو، باقی وہ جو اوپن ٹرائل کا ہے میرے خیال میں فیملی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کو موجود ہونے ہیں، اور فیئر ٹرائل ہوتا کیا ہے کسی دن اس سے بھی بات کریں گے۔ سلمان اکرم صاحب کا یہ آرگومنٹ ہے کہ دیکھیں فیئر ٹرائل اس لیے نہیں ہم اسے کہہ سکتے کہ جو سینٹنس ہے یا کوئی جو ریزن ہے، اول تو ریزن لکھی نہیں جاتی، لیکن جو سینٹنس ہے وہ آپ کو پڑھنے کے لیے تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ لے کے آپ باہر نہیں جا سکتے کہ رات کو آپ سوچیں اس پہ ہم نے اپیل کیسے فائل کرنی ہے۔ کہتے ہیں یہ بہت پرابلمٹک ہے، کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں ہائی کورٹ سے ججمنٹ آپ کو مل جاتی ہے، آپ اس کے بیس پہ پھر اپیل تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ ایک میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو انیشلی اسٹارٹ میں یہ کیس چل رہا تھا عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ میں، تو اس وقت فیڈریشن نے دو باتیں کہی تھی، ایک یہ کہا تھا کہ ریزننگ آئے گی، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ اپیل اور یہ اپیل کا حق ہوگا، تو یہ دو چیزیں تو اس وقت تو بتائی گئی تھی، لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ریزننگ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی، اور دوسرا اپیل کے حق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نہیں، ریزننگ کو تو وہ دیتے ہیں، وہ ریزننگ والے دستاویزات اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے حوالے سے وہ ہے، اس میں بہت ساری وہ یاد ہے پہلے بھی یہاں پہ ہوا تھا، اٹارنی جنرل آفس میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جائیں جا کے نوٹ لے لیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ جو کو بھی ٹرائل ہوا رہا ہے نا فوجی عدالتوں کے ٹرائل اس کے میں کیس گلٹی یا نو گلٹی کہتے ہیں، پھر کمانڈنگ آفیسر اس کی سزا لکھتا ہے، کمانڈنگ آفیسر نے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہیئرنگ بھی سنی ہو، وہ ناصر صاحب پورا پروسیجر خواجہ حارث صاحب نے جو ہے وہ بتایا ہوا ہے اس کا۔ بہرحال میرا نہیں خیال ہے کہ اگر وہ انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں ٹرائل چل سکتے ہیں، قانون اجازت دیتا ہے، اور جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے بغیر سنے میں کسی قانون کی وائریز کو اگر چیلنج کر دیا جائے تو وہ ایک بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے فیصلہ، کیونکہ ایپلیٹ جورسڈکشن کے اندر ہے کورٹ، تو اس میں وہ دیکھے گی اس کی وائریز اگر وہ بغیر ریزننگ کے اس کو وہ کیا ہوا ہے تو سنے بغیر کیا وہ تو پھر نہیں ہوگا، اور باقی پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر ٹرائل جائیں گے، کہتے کہ کورٹ کے بھی وہ نہیں کر سکتے تھے، پتہ نہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جناب اپنا کمنٹ جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگوں نے کہا کہ جناب طیب بلوچ کیوں نہیں آئے، کل آپ لوگوں نے اتنے سارے کمنٹ کیے، اور اس سے پہلے بھی، تو طیب صاحب مصروف تھے اس لیے نہیں آ سکے تھے، آج ہم نے ان کو خصوصی دعوت کے اوپر بلایا کہ جناب طیب بلوچ صاحب آپ کے چاہنے والے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے، اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ طیب صاحب سے کہیں گے دل چھوٹا نہ کریں۔ میں نے آپ کو اپنا واقعہ بھی سنایا تھا کہ میری نئی شادی ہوئی تھی، 6 مہینے ہوئے ہوئے تھے، اور جو ہے نا اچانک اسی طرح سے ہوا تھا کہ یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ، تو اللہ تعالیٰ سبب اور پیدا کرتا ہے ساری صورتحال۔ تو جناب جو ہے شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اور اپنا کمنٹ جو ہے وہ ضرور دیجیے۔
اللہ نگہبان.